the session Kahani Zindagi Hai. And I would like to call on stage the moderator for this session, Nasir Abbas Nayyar Sahab. تھوڑا سا میں ان کو انٹروڈیوس بھی کر دیتا ہوں. ناصر عباس نیئر صاحب, ہی از اے اسکالر, آتھر اینڈ اے شارٹ اسٹوری رائٹر. He is the former Director General Urdu Science Board, Lahore, and currently is the professor in Urdu in the University of Punjab, Lahore. So I would kindly request his presence on the stage. اور میں آج ہمارے اسپیکر ہیں حمید شاہد صاحب. I would request کہ ناصر صاحب ان کو انٹروڈیوس بھی کرا دیں to the audiences as well. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ اور آپ سب خواتین و حضرات کو اس مختصر سی نشست میں خوش آمدید. جیسا کہ ابھی اعلان ہوا, شور کہاں سے آ رہا ہے؟ چلتا رہے گا, کوئی بات نہیں. یہ تو کافی پریشان کن ہے. چلیں میں کوشش کروں گا کہ اس کو بلا دوں. تو جیسا کہ ابھی اعلان ہوا کہ یہ جو نشست ہے جناب حمید شاہد صاحب کے ساتھ ہیں, اور مجھے انہوں نے کہا کہ آپ ان کا تعارف کروا دیجیے. میرا نہیں خیال کہ محمد حمید شاہد صاحب کو کسی رسمی تعارف کی ضرورت ہے, لیکن تعارف کئی طرح کا ہوتا ہے. ان کے نام سے اور بطور افسانہ نگار اور بطور کہاں نقاد کے ہم میں سے وہ سب لوگ واقف ہیں جو معاصر ادب کا مطالعہ کرتے ہیں. اور حمید شاہد صاحب کراچی بھی اکثر تشریف لاتے ہیں. اس فیسٹیول میں بھی کئی سالوں سے شریک ہو رہے ہیں, آرٹس کونسل کی کانفرنسوں میں. وہ پھر سب سے زیادہ لکھتے ہیں, کتابیں شائع ہوتی ہیں, اخبارات میں وہ آتا ہے, تو وہ بیشتر لوگ واقف ہیں. لیکن تعارف کی کچھ دوسری سطحیں ہوتی ہیں جہاں جیسے آدمی خود اپنے آپ سے بھی اس کو ضرورت محسوس ہوتی ہے تو اپنا تعارف حاصل کرے. اور ایک جو ادیب ہوتا ہے اور تخلیق کار, اس کی شخصیت کی تو بہت تہیں ہوتی ہیں, اس کی بہت سی جہات ہوتی ہیں جو رفتہ رفتہ اس کی خود تحریروں میں بھی ظاہر ہوتی ہیں, اور ہم کوشش کریں گے کہ اسی طرح کی کچھ جہات آج ان کی اس گفتگو میں بھی ظاہر ہوں. تو یہ ایک دوسری طرح کا تعارف ہوگا. تو رسمی تعارف تو میرا خیال ہے سب جانتے ہیں کہ افسانہ نگار ہیں, افسانوں کی کئی کتابوں کے مصنف ہیں. افسانہ بطور تخلیق بھی اور افسانہ بطور ایک موضوع تنقید بھی ان کی دلچسپی کا خصوصی موضوع ہے. حمید شاہد صاحب نے اپنا جو آغاز تھا وہ تو ایک ایگریکلچر میں آنرس کیا, وہاں سے آغاز کیا. تو اردو میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسے ادیب ہیں جنہوں نے اردو کی تعلیم حاصل نہیں کی, یا بعض ایسی مثالیں بھی ہیں کہ جنہوں نے اردو شروع میں تعلیم ادھوری چھوڑ دی. میرا جی انہوں نے میٹرک تک نہیں کیا. منٹو جو اردو کے سب سے بڑے افسانہ نگار ہیں, وہ انٹرمیڈیٹ میں اردو میں 3 دفعہ فیل ہوئے. تو جو اس سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کہ جن کی اردو کی جو پروفیشنل تعلیم ہے وہ خواہ پی ایچ ڈی, پوسٹ ڈاک, ہم جیسے لوگ جو بھی ہوں, تو یہ کوئی اس کی نہیں ہے بنیاد کہ وہ بڑے ادیب بنے. ہمارے انور سدید تھے, وہ انجینئرنگ تھی. تو اسی طرح ان کا جو پیشہ ورانہ زندگی ہے وہ تو اس میں بسر ہوئی ایک بطور بینکر کے, اور ایک وائس پریزیڈنٹ کے عہدے سے یہ چند سال پہلے ریٹائر ہوئے. لیکن اصل ان کا جو ایک وہ یعنی پروفیشن اور تھا, لیکن جو پیشن ہے وہ ظاہر ہے ایک ادب ہے. انہوں نے اپنے لکھنے کا آغاز تو میٹرک میں کر دیا تھا, جس طرح اکثر ادیب کرتے ہیں. اس کے بعد کچھ رسائل ایڈٹ کرتے رہے جو اپنے یونیورسٹی کے تھے, اور پھر پیکر جمیل کے نام سے انہوں نے پہلی کتاب لکھی. اور اس کے بعد افسانے میں 1994 میں بند آنکھوں سے پڑھے, ایسا ہی ہے نا, کوئی غلطی ہو درست کر. تو اس کے بعد جنم جہنم, آدمی ملبہ سانس لیتا ہے, اور پھر ابھی گندم کی مہک تک. اور اس کے دوران اور بھی کچھ کتابیں آئیں جو میں مرغزار جو بہت ہی اہم کتاب تھی. اور پھر ایک ناول مٹی آدم کھاتی ہے جو 2007 میں یہ جو زلزلہ آیا تھا کشمیر میں, اس کے پس منظر میں, اور اس کے 2 سال بعد یہ شائع ہوا تھا. اس کے علاوہ انہوں نے افسانے کی تنقید پہ کافی کام کیا ہے, اور ان کی اردو افسانہ معنی و صورت بڑی ایک اہم کتاب ہے. اردو افسانہ نئے مباحث وہ بہت اہم کتاب ہے. انہوں محمد عمر میمن کے ساتھ اور شمس ارمان فاروقی صاحب کے ساتھ کئی اس سلسلے میں فکشن کے حوالے سے مکالمات کیے جو کتابی شکل میں آئے. اور ان کا بھی حال ہی میں ایک جو ان کے کلیات ہے حیرت کا باغ کے نام سے سنگ میل سے شائع ہوا ہے. اور ابھی تازہ ایک کتاب جو شائع ہوئی ہے گندم کی مہک کے نام سے, جس میں خاص طور پر جو کرونا وبا
جو ابھی پوری طرح ختم نہیں ہوئی، تو اس کے دوران جو کچھ یہ بطور ایک تخلیق کار کے محسوس کرتے رہے تو اس کو انہوں نے افسانوں کی شکل میں لکھا ہے، کہیں کہیں اس پہ ڈائری کا اثر بھی ہے، بہرحال لکھا ہے۔ اسی طرح انہوں نے نثری نظموں کی ایک کتاب لکھی تھی لمحوں کا لمس کے نام سے۔ بعد میں جس طرح آدمی اپنے بہت سے گناہوں سے تائب ہوتا ہے تو یہ بھی اس سے تائب ہو گئے۔ ایک آدمی ظاہر ہے اگر آپ ایک کتاب لکھتے اور اس کے بعد اس کا ذکر نہیں کرتے اور اس کو جاری نہیں رکھتے تو کہیں نہ کہیں آپ کے اندر احساس ہے کہ وہ ٹھیک نہیں تھا۔ تو خیر ادیب کا کام ہی تجربے کرنا ہے، تو طرح طرح کے تجربات انہوں نے کیے۔ فکشن میں چونکہ مجھے انہوں نے کہا کہ مجھے 2-3 باتیں ان سے پوچھنے سے پہلے مجھے کرنی ہے، تو میں ان کے حکم کی تعمیل میں چند باتیں ان کے فکشن کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں۔ میں جب ہم ان کی کتابیں پڑھتے ہیں، ان کے افسانوں کی کتابیں اور ان کا ناول مٹی آدم کھاتی ہے، تو اس میں ایک چیز جو مجھے بہت نمایاں نظر آتی ہے، ان کا فکشن میں جو سانحہ ہے وہ ایک مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ اور ان کے کتابوں کے نام بھی دیکھیں، مرغزار، جنم جہنم اور مٹی آدم کھاتی ہے، ملبہ سانس لیتا ہے، تو ایک کہیں نہ کہیں ان عنوانات میں بھی اور پھر اس کے بعد جو کہانیاں لکھی ہیں ایک سانحہ بنیادی، اور اس سانحے اب یہ پوچھیں گے کہ کیا یہ شعوری طور پر تھا یا آپ کو جو زمانہ ملا اور اس زمانے کا جو جس طرح آپ نے ادراک کیا تو اس میں وہ زمانے کا جو آپ کا پرسیپشن بنا وہ سانحات کا تھا۔ اور پھر جو فکشن لکھا گیا وہ بھی بڑے بڑے سانحات پہ لکھا گیا، یعنی صرف کتابوں کے عنوانات نہیں، وہ فکشن جو لکھا ہے وہ بھی سانحات پہ۔ مٹی آدم کھاتی ہے تو وہ سانحہ مشرقی پاکستان پہ ہے، اسی طرح مرغزار ہے تو اس میں جو جبریت کا ہمارے ملک کے سامنے اس میں ہے۔ بلوچستان کے حوالے سے انہوں نے بے شمار افسانے لکھے اور ان میں بھی ایک جو اب خدا نہ کرے یہ کبھی سانحہ ہو، لیکن اس سانحے کے جو آثار ہیں وہ ہمیں بلوچستان کی صورتحال میں مسلسل دکھائی دیتے ہیں، اور مسلسل ہم اپنے جو ہمارا قومی رویہ ہے اس سے صرف نظر کرتے ہیں، لیکن چونکہ ادیب صرف نظر نہیں کر سکتا وہ بھی ہمیں یہاں نظر آتا ہے۔ دوسری چیز جو ان کے فکشن میں مجھے نظر آتی ہے، یہ 2-3 چیزوں سے کام لیتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو حسیات، یعنی ان کے ہاں ایک عصر، موجودہ عصر، تاریخ اور تہذیب، یہ 3 چیزیں ان کے فکشن میں دکھائی دیتی ہیں۔ ویسے تو یہ سب کے ہاں ہوتی ہیں کہ آپ کا اپنا زمانہ ہو، ذرا اس سے پیچھے جو تاریخ ہے اور پھر اس سے پیچھے جو تہذیب ہے، یہ تینوں ہوں، لیکن اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ ان کا تناسب کیا رکھتے ہیں۔ یہ تو ہر لکھنے والے کے ہاں آپ تلاش کر سکتے ہیں، تو یہیں سے کسی لکھنے والے کی فکشن لکھنے والے کی ایک انفرادیت ظاہر ہوتی ہے کہ وہ ان تینوں کا تناسب کیا رکھتا ہے۔ کیا وہ عصر کو زیادہ اہمیت دیتا ہے، کیا وہ تاریخ کو زیادہ اہمیت دیتا ہے، یا پیچھے جو تہذیب ہے جو ایک مستقل قدر مستقل کم یعنی ریلیٹیولی مستقل ہے اس کو زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ تو ان کے ہاں ہمیں یہ تینوں چیزیں نظر آتی ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کے ہاں حسیات، یادداشت اور تخیل، یہ تینوں ان کے فکشن میں آپ کو یہ نظر آئے گی۔ چونکہ عصر سے تعلق جو ہے اس کی بڑی جو ہے آپ کا حسیات کا ہے کہ آپ ایک زندہ آدمی کے طور پر محسوس کر رہے ہیں، اور حسیات کا اس میں زیادہ دخل ہے۔ تاریخ کی طرف جاتے ہیں تو اس کا یادداشت کے ساتھ تعلق قائم ہو جاتا ہے، اور جب آپ پیچھے تہذیب کی طرف جاتے ہیں تو اس میں بھی ایک یادداشت اور تخیل ہوتا ہے کہ آپ اس کو انوینٹ کیسے کرتے ہیں۔ تو ان کے ہاں میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرح کا رویہ نظر نہیں آتا ان کے افسانوں میں، یہ تینوں چیزوں تو نظر آتے ہیں لیکن ان تینوں کے ساتھ تعلق بھی تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ مثلا پہلے یہ تاریخ کی طرف اور عصر کی طرف اور تہذیب کی طرف، ابھی جو ریسنٹ کتاب آئی ہے اس میں بالکل لگتا ہے کہ جیسے جو معاصر اور سامنے کی ایک حقیقت ہے اس کو ایک فکشنلائز کرنا، یا اس میں سے فکشن کو دریافت کرنا، یا اس کی بنیاد پر فکشن کی عمارت کھڑی کرنا، یہ ہمیں نظر آتا ہے۔ اور ایک تیسری چیز جو ان کے فکشن کی ہے وہ ان کا ظاہر خاص اسلوب ہے، اسلوب اور تکنیک۔ جس طرح ڈاکٹر نجیبہ صاحبہ یہاں بیٹھی ہیں، پرسوں کل میرا خیال کل بہت عمدہ اس موضوع پہ گفتگو ہوئی جو ہمارے یہاں بہت ایک نظر انداز کیا ہوا ہے کہ جو ٹیکنیک اور سٹائل ہے یہ فکشن کا اتنا ہی اہم عنصر اور حصہ ہے جتنا اس کا موضوع ہے، کیونکہ کیا کہا گیا ہے یہ بھی اہم ہے، لیکن ادب میں اس سے زیادہ ہے کہ اس کیا کو کیسے کہا گیا ہے اور اس میں کیا کیا آپ نے کیے ہیں۔ تو وہ کیا تو یکساں ہو سکتا ہے نا، آپ کو جو دوسروں سے منفرد بناتا ہے وہ آپ کا کیسے ہے کہ آپ نے اس کو کیسے بیان کرنا ہے، اور وہ کیسے سارا اس میں اسلوب آ جاتا ہے، ٹیکنیک آ جاتی ہے، وہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو انہوں نے اپنا جو ایک خاص اور منفرد اور بڑا ایک الگ قسم کا اسلوب اختیار کیا ہے، اور وہ اگر آپ ان کا کوئی بھی افسانہ پڑھیں تو آپ کو اس میں ان کے اسلوب کے دستخط نظر آتے ہیں۔ یہ ہم ان سے ضرور پوچھیں گے کہ اگر کسی افسانہ نگار کا اسلوب جو ہے وہ اس کا دستخط بن جائے ایک کتاب کے بعد تیسری کتاب میں بھی، تو کیا یہ
اس سے اس کی انفرادیت تو ظاہر ہو گئی، لیکن کیا اس سے کہیں اس کا جو مطلب سفر رک تو نہیں جاتا؟ اس کو اگر نئی کہانی لکھنی ہے، نئی کتاب لکھنی ہے، نئی دنیا کو پیش کرنا ہے، خواہ وہ نئی دنیا کو انوینٹ کرے یا موجود دنیا کو پیش کرے، تو کیا اسے اسلوب بھی نیا اختیار کرنا چاہیے؟ نہیں، میں زیادہ دیر نہیں حائل ہونا چاہتا، میں نے کافی میرا خیال ہے گفتگو زیادہ وقت لے لیا. تو شاہد صاحب میں پہلا آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ جب اپنے پورے اس اپنے اب تک کا جو آپ کا سفر ہے دیکھتے ہیں، اور یادداشت آپ کے یہاں بھی میں نے دیکھ رہا تھا کہ ان کو اب ایک ہلکا چھوٹا سا ناسٹیلجیا جو ہے وہ ان کی تحریروں میں آتا ہے، اور یہ اپنے بچپن کے زمانے، بچپن کے جگہیں اور ان کی بہت ایک جو کہنا چاہیے جزیات جو ہے وہ ان کے افسانوں میں نظر آ رہی ہے. اور تازہ کتاب میں یہ بہت زیادہ ہے جو بچپن کے وہ ایک ہلکا سا ناسٹیلجیا، وہ انتظار صاحب والا ناسٹیلجیا نہیں ہے، کیونکہ ان کا جو ڈبائی ہے اسلام آباد سے زیادہ دور نہیں ہے، تو اس لیے وہ آتا ہے. تو آپ اس سارے سفر کو کیسے دیکھتے ہیں اپنے اب تک کا جو سفر ہے؟ بہت شکریہ ناصر عباس. ناصر عباس ہمارے ذہین ترین اور بڑے ناقدین میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ فکشن میں جو انہوں نے خود تجربات کی ہیں وہ بھی بہت اہم ہیں. میرا خیال ہے کہ وہ ایکولی اتنا ہی ہمیں انہیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. میں تو یہ چاہتا کہ یہ سارا وقت یہی لیں اور گفتگو کرتے رہیں، مجھے کچھ نہ کہنا پڑے. لیکن بہرحال آپ نے جیسے فرمایا اسلوب کے حوالے سے جو بات کہی ہے، دیکھیں دو اسلوب تو آدمی کا، لکھنے والے کا جو بنتا ہے بالکل ایسی ہی ہے جیسے آپ پیدا ہوتے ہیں اور آپ کو چلنا اور آپ دوسروں کو دکھنا چاہتے ہیں یا دکھ رہے ہوتے ہیں، وہ تو ایک طے شدہ ہو جاتا ہے. آپ کندھے گرا کے چلتے ہیں یا کندھے اٹھا کے چلتے ہیں، آپ سر کو جھکا کے چلتے ہیں یا سر آپ نے گردن کو تانا ہوا ہوتا ہے وہ چل رہے ہوتے ہیں. تو یہ آپ کا اسلوب ہے چلنے کا. تو لکھنے کا بھی ایک اسلوب طے ہو جاتا ہے وہ. لیکن جو یہ تکنیک ہے بنیادی طور پہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ ایک کہہ لیں موڑ یا ایک اس میں کرو رکھتے جاتی ہے. وہ دونوں مل کے آپ کو بہرحال ہر جگہ جب آپ نئی کہانی لکھنے لگتے ہیں، کم از کم میں تو یہ محسوس کرتا ہوں کہ جب بھی نئی کوئی کہانی لکھنے لگے یا نئے فکشن پارے کی طرف جاؤں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ نہیں کچھ اس میں تبدیلی مجھے کرنی پڑے گی. وہ ہو جاتی ہے خود بخود، آپ کو سوجھ جاتی ہے. آپ اس کے لیے کوئی الگ سے میرا خیال ہے ہیلا نہیں کرتے، بلکہ وہ خود اس کا موضوع، کہانی کے کردار، اس کا ماحول، یہ چیزیں مل کے آپ کو سجھا رہی ہوتی ہیں کہ مجھے اس طرح لکھو. تو یہی ہے جس کی طرف میں جاتا ہوں. پہلا اس کا جواب دیجیے کہ جو مجھے نظر آیا کہ آپ کے افسانوں میں جو صحنہ آئے یہ بہت ایک نظر آتا ہے، اور اس صحنے سے پھر حزن اور ایک علم کا احساس یہ سب یہ ہے، یہ میری زندگی میں میرا خیال ہے. مجھے پتہ نہیں، میں زندگی کو ڈسکرائب نہیں کر سکتا جب تک موت کے بارے میں تصور نہ کروں. اور یہ موت کا جو میرا خیال ہے سب سے بڑا مسئلہ انسانیت کے سامنے یہی ہے کہ یہ آدمی اگر ہے اور اسے موت سے ہمکنار ہونا ہے تو پھر یہ آدمی کیوں ہے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. اور میں نے موت کو بہت قریب سے دیکھا ہے اپنے فیملی کے اندر بھی اور اس طرح بھی. تو یہ جو مناظر ہے موت کے، یہ رہتے ہیں میرے ساتھ، اور شاید سانحات کا خدشہ یا خوف رہتا ہے جو اندر ہی اندر آپ کو مجبور کرتا ہے کہ جن چیزوں کو بھی آپ نے دیکھنا ہے اس کی انتہا تک سوچ کے پھر آپ اس کو ڈسکرائب کریں یا اسے دیکھیں. تو یہ ہے. اب کیوں ہے تو ظاہر ہے اس کا تو آپ پڑھنے والے ہیں، آپ ہی زیادہ اس کو ایکسپلور کر سکتے ہیں. میں یہ تو نہیں کہتا موت کیوں ہے، موت ہے ایک، لیکن موت کا ایک جو تجربہ ہے وہ تو ایک وجودی تجربہ ہے. یہ تو ہم سب کا ہے. ہم سب کے وجود میں جو موت ہے وہ ایک ایسے دشمن کی طرح موجود ہے جو کسی وقت بھی ہم پہ حملہ آور ہو سکتی ہے. تو یہ تو مطلب موت کے ساتھ، زندگی کی ہر سانس کے ساتھ جو موت کا ایک لمس اکثر لوگوں کو یہ محسوس ہوتا ہے. لیکن آپ کے ہاں جو اس سے باہر کی جو زندگی ہے، جو ہمارے سماج کی زندگی ہے، جس طرح آپ کے ہاں بلوچستان ہے، مشرقی پاکستان ہے، یا دوسرے دہشت گردی ہے، یا ملک میں جبر ہے، تو کہیں کہیں جو موت، اگر موت آپ کے ہاں وجودی ایک استعارہ ہے تو اس کی ایک ایکسٹینشن ہمیں نظر آتی ہے جو باہر سماج میں بھی وہ. تو کیا آپ کی وجودی تجربہ موت کا وہ آپ کو اس طرف لے گیا یا باہر کی طرف سفر؟ تو آپ کا یہ جو افسانے میں موضوع ہے اندر سے باہر کی طرف ہے یا باہر کی اندر کی طرف، یا دونوں بیک وقت یہ
یہ ہوتے ہیں دونوں طرف سے ہیں. اب یہ دیکھیے ہمارا جو گھر کا ماحول بھی تھا, میں اس کی طرف بھی جانا چاہوں گا. دیکھیے وہ اس میں یہ تھا کہ یہ جو ملک کے حالات ہیں وہ گھر میں بحث ہوتے رہتے تھے شروع سے. مثلا یہ جو سانحہ آپ کا ہوا 71 میں, تو ہم نے والد صاحب کو پاگلوں کی طرح گھر میں گھومتے ہوئے دیکھا ہے اور انہیں اپنے آواز کھوتے ہوئے دیکھا ہے, وہ شدید دباؤ میں. تو ملک کے ساتھ, ان کے حالات کے ساتھ, اس انوائرمنٹ کے ساتھ وہ جڑے ہوئے تھے, اور سیاسی جو معاملات تھے وہ جیسے ہمارے گھر کے معاملات ہوں اس طرح وہ ڈسکس ہو رہے تھے گھر کے اندر. تو ظاہر ہے آپ اس سطح پہ جا کے ان سانحات کے ساتھ بھی جڑتے ہیں جو قومی سطح پہ یا باہر آپ کے ہو رہے ہیں یا ارد گرد ہو رہے ہیں, اور انسانی سطح پہ بھی جو ظاہر ہے چیزیں ہیں وہ آپ کو دیکھ رہی تھیں. مجھے پھر موقع ملے مختلف کہ ملک بھر میں گھوموں, اور جو صورتحال میں نے وہ دیکھی ہے. بلوچستان کے اندر مجھے کئی دفعہ جانا ہوا ہے, اسی طرح سندھ کے اندرون میں جانا ہوا. تو یہ چیزیں آپ کو بہت زیادہ جوڑتی ہیں, جو باہر کے مناظر ہیں اور انسانیات کے ساتھ بھی, جنہیں آپ آہستہ آہستہ لکھتے چلے جاتے ہیں. میں بنیادی طور پہ سمجھتا ہوں, شاید میں اندر سے قائل ہوں اس بات کا, کہ فرد صرف اتنا نہیں ہوتا جتنا اس کے وجود میں وہ نظر آ رہا ہے. فرد اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہوتا ہے, اور وہ بہت سارا بکھرا ہوا ہے مختلف جگہوں سے. وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے آپ کے وجود کے اندر اترتے رہتے ہیں اور کہیں نہ کہیں ایک نیا حیولہ, ایک نئی صورتحال بناتے رہتے ہیں. اسی میں سانحات بھی ہیں, اسی میں خوشیاں بھی ہیں. یہ ساری چیزیں ملی ہوئی ہیں, اور انہی کو ہی آپ ڈسکرائب کر, آپ کی زبان جو بن رہی ہے, آپ کا لہجہ جو بن رہا ہے, آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں, آپ جو کچھ بول رہے ہیں, یہ سارے بنیادی طور پہ ان ساری چیزوں سے مل کے بن رہے ہوتے ہیں. اور اس میں آپ کی تاریخ بھی ہے, اسی میں آپ کی تہذیب بھی ہے. اگر ان تک آپ کی رسائی نہیں ہے تو پھر آپ صرف واقعہ نگاری تک محدود ہو کے رہ جائیں گے. اور اگر ہے ایک تخلیقات کی رسائی ہونی چاہیے, اور اگر جہاں جہاں ہوتی ہے, میں یہ محسوس کرتا ہوں وہاں بہرحال وہ اس کے تہذیبی معنی بھی پیدا ہو جاتے ہیں, اور آپ کے اپنے وجود کے معنی بھی اس میں آ جاتے ہیں. ابھی ہماری بات شروع ہوئی تھی اور مجھے انہوں نے دکھایا کہ جناب آدھا وقت گزر گیا ہے. تو اس سے اب آپ کو ہم چاہتے تھے کہ آپ سے ہم زیادہ سے زیادہ باتیں سنیں. ابھی آپ نے, میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا, ایک ڈاکٹر ضیاء الحسن صاحب نے لکھا ہے کہ آپ کے فکشن پر مارکیز کے اثرات ہیں. تو میں سوچتا رہا کہ میں نے کہا شاید صاحب سے میں ضرور سوال پوچھوں گا. مارکیز کو پڑھا, ملان کنڈیرا کو لوگوں نے پڑھا. ہمارے یہاں آپ دیکھیں نا, ہمارے ادب میں جو کنزپشن ہے وہ باہر کے ادب کی بہت زیادہ ہے. اس کے مقابلے میں ہمارا جو مقامی ادب ہے اس کی برائے نام ہے. تو ہم پہلے مطلب انگریزی ادب سے, پھر اس کے بعد فرانسیسی, پھر جرمن, پھر جناب امریکی ادب, پھر لاطینی امریکی ادب, پھر افریقی ادب, اور اس طرح کا پورا دنیا کا. تو کیا لازمی ہے کہ ہم جن کو پڑھتے ہیں اور انہوں نے آپ کے عنوانات میں دیکھا کہ آپ کی زبان پہ ان کا اثر ہے, تو یہ میں تھوڑا سا اس پہ چونکا اور تھوڑا سا پریشان بھی ہوا. تو آپ یہ پریشانی میری دور کیجئے کہ تو اور ہمارے یہاں یہ کیوں ہے کہ ہم تقابل باہر سے کر کے یہ کہ مطلب یہ آپ کو خراج تحسین ہے کہ آپ مارکیز کی طرح لکھتے ہیں. یہ دیکھیے, پڑھنا تو ہم پڑھتے ہیں, اس میں کوئی یا شک مقامی کیا اثرات آپ سمجھتے ہیں, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ آدمی ویسا ہی لکھنا چاہتا ہے جیسا کوئی اور لکھ رہا ہو. اور اگر ایسا کوئی اثرات کسی کو نظر آتے ہیں تو آدمی کو سوچنا چاہیے, مجھے بھی سوچنا چاہیے کہ ہاں مجھے ایسا نہیں لکھنا چاہیے, مجھے اپنے لیے راستہ اور تلاش کرنا چاہیے. اور اگر کسی نے دریافت کر لی ہیں تو میں انشاءاللہ بچنے کی کوشش کروں گا, اگرچہ اب بھی بچتا ہوں. لیکن بہرحال انہوں نے ایک ناقد کی رائے ہے, اور کوئی بھی اگر میرے بارے میں رائے رکھتا ہے تو اسے یہ حق حاصل ہے کہ وہ رائے رکھے. کیا آپ جب اپنے ظاہر جو ادیب کسی زبان میں لکھ رہا ہے, جس صنف میں لکھ رہا ہے, تو اس صنف کی جو پیچھے تاریخ ہے اس کے ساتھ وہ ایک طرح کا کوئی نہ کوئی مکالمہ کر رہا ہے, یا مجادلہ کر رہا ہے, اس کو کنٹینیو کر رہا ہے, یا اس سے انحراف کر رہا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا جو فکشن ہے وہ اپنے ادب جو افسانے کی, اردو افسانے کی روایت ہے, اس میں سے کہیں آپ نے اثرات قبول کیے یا ان اثرات سے نکلنے کی کوشش کی, تو اس روایت کے ساتھ کیسے آپ؟ دیکھیے جی, بنیادی طور پہ ہر لکھنے والا بالا روایت سے کچھ نہ کچھ لیتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ وہاں سے کچھ نہیں لے رہے ہوں. لیکن جو تخلیقار ہے وہ اپنے لیے راستہ بھی تلاش کرتا ہے, اور وہ ڈیویشن کا ہوتا ہے, کہیں نہ کہیں وہ اپنا راستہ تھوڑا سا الگ کر رہا ہوتا ہے.
اب یہ دیکھیے اس میں بہت سارے افسانوں کے اندر آپ کو ایسا بھی نظر آیا ہوگا کہ مختلف فکشن کے ٹکڑے جو ہیں ان کے اوپر میں نے بحث کی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اسے اپنی آج کی کہانی کے ساتھ یا آج کے اپنے کرداروں کے ساتھ انہیں جوڑ کے دیکھنے کی کوشش کی ہے. تو جہاں جہاں وہ تہذیب کا آپس میں مکالمہ تھا یا مقابلہ تھا اور وہ کہانی میں کی صورت میں ہمارے سامنے ظاہر ہوا ہے، تو ظاہر ہے وہاں پہ ان کا ذکر بھی آیا ہوگا، ان کا ریفرنس بھی آیا ہوگا. تو اس طرح کا صورتحال یہ بنی ہے. یہ ظاہر ہے ہمارے ہاں بہت کم روایت تھی پیچھے جسے ہم لے کے ہمارے ہاں یا ہمارے زمانے میں جو لکھنے والے لوگ ہیں انہوں نے اسے زیادہ بہتر انداز سے برتا، جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مختلف جو ٹیکسٹ ہیں یا مختلف جو آپ کہہ لیں متن ہیں، متون ہیں، ان کے درمیان بھی آپ ایک ربط تلاش کر کے ایک کہانی کو بنا سکتے ہیں. اسی طرح آپ مختلف جو متون کے اندر کردار موجود ہیں، جو تاریخی ہیں، جو تہذیبی کردار ہیں، ان کو بھی آپ اپنے کہانیوں کے ساتھ، اپنے کرداروں کے ساتھ جوڑ کے ایک مکالمے کی کیفیت پیدا کرتے ہیں اور وہ کہانی بن جاتی ہے. تو اس طرح کے تجربات میرا خیال ہے آج کے زمانے میں ہوئی اور میرے ہاں بھی ہوئی ہے. تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جسے یہ کہا جائے کہ آپ اس سے مروب ہو کے یہ بات کر رہے ہیں. مروبیت والی بات نہیں ہے، بلکہ اس میں ایک معنی آفرینی کی ایک صحیح ہوتی ہے. اگر آپ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور وہ لوگ تک پہنچ جاتی ہے تو درست، اور اگر نہیں ہوتے تو آدمی کہتا ہے کہ نہیں مجھے کوئی اور تجربہ بھی کر لینا چاہیے، اسے میں چھوڑ دیتا ہوں. تو ایسی کیفیت میرے ہاں ہوتی ہے. آپ یہ دیکھ لیجئے کہ میری شروع والی کہانیوں سے لے کے آخر تک آپ کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پہ ایسا نہیں ہوگا کہ میں نے صرف واقعے پہ انحصار کر کے یا واقعات پہ انحصار کر کے اپنے فکشن کو لکھا ہو، بلکہ یہ ہوگا کہ اس میں مختلف ٹیکنیکس کو لے کے اور جو مجھے سمجھ آتی ہے کہ جو معنی اگر فرض کریں کہ جو بات میں کہنا چاہتا ہوں اس میں کہ کئی تہ ہیں، ایک تہ نہیں ہے. مثلا مرغزار کا آپ نے خود حوالہ دیا اس میں ایک اپنے مضمون میں. تو آپ دیکھیے اس مرغزار کے اندر میں اگر اسے سیدھی طرح کہانی لکھ دیتا تو وہ شاید میں اس طرح اسے کنوے نہیں کر سکتا. مجھے اس کے متن میں کچھ نہ کچھ اور انداز سے ان میں اضافے کرنے پڑے. اسی طرح کی آپ جو مختلف ہے کہانیاں اسی مجموعے کی بھی آپ دیکھ لیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس مثلا آج کی جو نیا یہ کہانی ہے اسی میں ہی آپ دیکھ لیں گے تو اس میں جو جدید عہد کی سامنے کی خبریں ہیں، سامنے جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اندر سے فکشن تلاش کرنے کی کوشش کی ہے. ظاہر ہے یہ بڑا مشکل کام اس لحاظ سے ہو جاتا ہے کہ سامنے کی چیزوں کو ڈسکرائب کرنے سے ایک خبر سامنے آتی ہے. وہ چیزیں آتی ہیں سامنے جو آپ کے کردار آپ کے دیکھے بھالے ہیں، آپ فوراً ان کی طرف چلے جاتے ہیں اور ان کی تفصیلات کی طرف چلے جاتے ہیں، جبکہ آپ کا جو متن ہے کہانی کا اسے وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ جڑے رہیں. تو یہ دونوں کی کشمکش کے درمیان سے آپ کو ایک راستہ تلاش کرنا ہے تخلیقیت کا کہ آپ ظاہرہ اس میں پھر آپ مکالمہ کرتے ہیں، مکالمے کی تکنیک آپ ساتھ استعمال کرتے ہیں کہ اس فرد کو واپس لے کے آئیں تاکہ وہ اس کہانی کے ساتھ جڑا رہے. دیکھیے بہرحال میری اپنی سی کوشش ہے، اگر وہ اس میں کامیاب ہوا ہوں کسی حد تک تو درست ہے. سر ایک چیز جو ہے آپ کے فکشن میں ہم نے وقت کے ساتھ ساتھ دیکھی، اس وقت آپ کی جو تازہ کتاب آئی ہے گندم کی مہک، اس میں جو بالکل سامنے کے عصری واقعات ہیں ان کو فکشن بنانے کی ایک کوشش ہے. اور جیسا کہ ابھی آپ نے کہا یہ سب سے مشکل ترین کام ہے جس کو ہم فکشن کہتے ہیں. فکشن کا مطلب ہی بالکل ایک نئی چیز پیدا کرنا جو ایک یعنی فیکٹ سے مختلف ہے. فکشن کا جو اصطلاح ہے وہ فیکٹ کے مقابلے میں استعمال ہوتی ہے عام زبان میں بھی اور بطور اصطلاح بھی، اور اس میں فکشن میں جو واقعات آتے ہیں اور جو فیکٹ میں واقعات آتے ہیں ان دونوں میں بہت فرق بھی ہوتا ہے. فیکٹ جو ہے وہ تو ایک زمان و مقام میں پیوست ہے، لیکن جو فکشن کے زمان و مکان ہیں ان میں بہت تبدیلی آتی رہتی ہے. جیسے اور اس کی سب سے بڑی مثال ہمارے خواب ہیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو فکشن ہے وہ بنیادی طور پر انسان جو قدیم زمانے، چونکہ خوابوں کی نوعیت اور خوابوں کا جو میکانزم ہے وہ ہزاروں لاکھوں سالوں سے نہیں تبدیل ہوا. جو فکشن ہے جس نے اس کو کاپی کیا ہے وہ خواب کو کیا ہے، اور خواب میں جو ٹائم کا ایکسپیرینس ہے وہ بالکل اور طرح ہوتا ہے، چیزیں بدل جاتی ہیں. تو یہ جو عصری واقعات کو فکشن میں لانا ہے یہ تو ایک تلوار کی دھار پہ چلنے والا کام ہے. تو آپ تلوار کی دھار پہ چلتے ہوئے یہ وہی چلتا ہے جس کو بہت زیادہ اعتماد ہو اپنے فن پر. تو اس سلسلے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس پہ میں کیا کہوں، جو کہنا ہے آپ نے کہہ دیا. اور واقعی ایسا ہی ہے کہ یہ تلوار کی دھار پہ چلنے کے برابر ہے. ہوتا یہ ہے کہ آپ جو واقعات آپ کے سامنے ہوتے ہیں آپ ان تک محدود نہیں رہتے لکھتے ہوئے،
آپ وہ واقعات لیتے ہیں اور ان واقعات کو جوڑتے ہیں ان کچھ ایسے واقعات کے ساتھ جو آج کے نہیں ہیں، یا ان احساسات کے ساتھ جو آج آپ کے ہاں فوری طور پہ اس کے ساتھ واقعے کے ساتھ منسلک نہیں ہوتے، لیکن آپ ان کو اس کی طرف نشاندہی یا اس کا راستہ بناتے ہیں کہ وہ اس کے ساتھ جڑ جائیں، یا کچھ ایسے متون تلاش کرتے ہیں جن کے ہاں اس طرح کی جو عکس ہے وہ پیچھے کی طرف لے جائے. یوں آپ ایک متن کے اندر ایک دھند پیدا کرتے ہیں، اس دھند کے اندر ہی دراصل فکشن کی مواد جو ہے وہ آپ اسے ظاہر کرتے ہیں. اب مثلاً آپ اس میں دیکھیے کہ کئی کہانیاں ہوں گی جن کے اندر صرف آج کا جو واقعہ ہے اس کو بیان کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ فوراً ماضی میں وہ چلے جاتا ہے آدمی، اور ماضی میں جا کے ان واقعات کے ساتھ اسے جوڑتا ہے اور پھر اسے نئی معنویت دے دیتا ہے. تو یہ تکنیک تو یہی ہے کہ آپ بنیادی طور پہ اپنے جو واقعہ نگاری ہے اس تک محدود نہ رہیں، یعنی اسپاٹ نہیں ہو جائیں، بلکہ اس کے اندر کچھ گیپس رکھنے شروع کر دیں، کچھ اس کے اندر ٹوسٹ رکھیں، اور کچھ نہ کچھ ایسا فاصلہ پیدا کریں جس سے اس کی اپنی جمالیات بننی شروع ہو جائے. تو یہ تکنیک کوشش کی ہے. اب اس میں جہاں تک وہ کامیاب تو بلا شبہ ہوئے ہیں. بہت اچھی کتاب ہے. ہمارے آج کل ایک اصطلاح بھی استعمال ہوتی ہے فیکشن، جو فیکٹ اور فکشن کو ملا کر، لیکن آپ کے یہاں وہ فیکشن کی میں نے اصطلاح استعمال نہیں کی کہ آپ کے یہاں جو بہت سی جو تفصیلات ہیں وہ آپ کی سوانحی تفصیلات ہیں، اور آپ کے فکشن میں یہ آتی ہیں. تو اور یہ ہمارے یہاں منٹو سے چلا آ رہا ہے کہ منٹو خود اپنے آپ کو بھی ایک کردار بناتا ہے. آپ کے اس سے پہلے بھی جو کتابیں ہیں جو بس بلوچستان کے حوالے سے کوئٹہ میں کچھ لاکھ، اس میں بھی آپ کو یہ ایک آٹو بایوگراف، میرا خیال ہے لکھنے والے کو ایک آزادی ہے، اس پہ ہم صرف اس آزادی کا استعمال کیسے ہوا ہے اس پہ ایک رائے دے سکتے ہیں، لیکن اس کی آزادی پہ تو کوئی سوال نہیں اٹھا سکتے کہ اس کو آزادی ہے وہ عصری حالات پہ لکھے یا ماضی کے حالات پہ لکھے تو وہ کس طرح. لیکن ایک چیز جو فکشن میں بہرحال ایک آتی ہے کہ آپ کو اگر آپ صرف یادداشت اس میں نظر آتی ہے، یادداشت حاوی ہے فکشن میں، اور تخیل کا جو ایک امیجینیشن ہے جو آپ کو اس سے برے لے جاتی ہے اس کا کم ہو جاتا ہے، تو پھر فکشن کی تھوڑی سی اثر وہ بہرحال کم ہوتا ہے. لیکن یہ آپ کے فکشن کے بارے میں نہیں ہے، ایک جنرل رائے ہے. اب مجھے انہوں نے کہا کہ آپ سوالات بھی پوچھیے. میرے پاس تو بہت سے سوالات ہیں، لیکن ہمارے یہاں چونکہ اخلاق احمد صاحب جیسے اتنے ممتاز فکشن نگار بیٹھے ہیں، ڈاکٹر نجیبہ عارف صاحبہ خود یہ شاعر ہیں، شاعرہ ہیں، فکشن نگار بھی ہیں اور یہ نقاد بھی ہیں، عطر مسعود صاحب بیٹھے ہیں، فاروق یار صاحب بیٹھے ہیں، اور بھی دوسرے بیٹھے ہیں، تو میں انعام ندیم صاحب بیٹھے ہیں، باقی دوست بیٹھے ہیں. تو جو خاص جی عطر صاحب. سر ابھی ٹیکنیک پہ بہت بات ہوئی، ناول کی بھی اور افسانے کی بھی، جنرل بھی بات کی ناصر صاحب نے، اور آپ کے ورکس کے حوالے سے بھی کی ہے. آپ کے ناول جو ہے مٹی آدم کھاتی ہے، اس حوالے سے میں کچھ بات کرنا چاہوں گا، بطور ایک طالب علم کے کچھ بات پوچھنا بھی چاہوں گا. اس میں آپ نے ٹیکنیک کے حوالے سے پہلے بات ہوئی بھی ہے، اس میں کبھی کردار راوی بن جاتا ہے اور پھر کبھی واقعہ بھی راوی بن جاتا ہے. ایک وقت میں آپ نے مختلف 3-4 قسم کی ٹیکنیکس استعمال کی ہیں. خط کی بھی اس میں آ جاتی ہے لہر، کبھی ایک ڈائریکٹ نریشن جو ہے وہ بھی آ جاتی ہے. آپ نے یہ 3-4 ٹیکنیکس جو ایک مختصر سے ناول میں برتی ہیں، کیا اس واقعے کا یعنی یہ کانٹینٹ کی ریکوائرمنٹ تھی یا ایک آپ کی اپنی ترجیح تھی کہ آپ اس واقعے کو اس انداز میں بیان کرنا چاہتے تھے؟ یہ 3-4 تو وہ ہیں جو میں فوراً ریکال کر پایا ہوں، لیکن اس کے علاوہ بھی شیڈز ہیں کچھ ایسی ٹیکنیکس کے جو آپ نے برتے ہیں. جی آپ نے درست کہا. اس میں سب سے بڑا مسئلہ تو جو وہ سانحہ تھا اس سے جو کچھ جڑا ہوا واقعات تھے وہ بنیادی طور پہ شاید سیدھے طرح بیان نہیں ہو سکتے تھے، اس لیے مجھے اس میں ایک سے زیادہ راوی لینے پڑے. اور وہ پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ اس کا جو مرکزی کردار تھا وہ بھی ایک وقت آتا ہے کہ وہ اپنے آواز کھو بیٹھتا ہے جب وہ واپس آ جاتا ہے، اور اس کے بعد جتنی وہ حرکات کرتا ہے، جتنی وہ ایسی حرکات نہیں ہیں جنہیں آپ اس صحنے کے ساتھ جوڑ کے اور یہاں کا جو قومی بیانیہ ہے اس کے ساتھ جوڑ کے اگر دیکھیں تو آپ کا بیان کرنا اسے مشکل ہو جائے گا. تو لہٰذا جس صورتحال میں وہ پہنچتا ہے، جس ذہنی کیفیت میں، اس میں اس کے بیانیے کو یعنی اس کی زبان کو جو کچھ وہ لکھ رہا ہے اسے ایز سچ سیدھے جملے میں نہیں بیان کیا جا سکتا تھا. لہٰذا وہاں آپ دیکھیں گے کہ جملے توڑے گئے اور اس میں گیپس پیدا کیے گئے.
گیپ پیدا کر کے وہ معنویت لانے کی کوشش کی گئی ہے جو بنیادی طور پہ ہمارے ہاں جو ایک تاریخ کا تسلسل ہے وہ ٹوٹا بھی ہے اور ہمارے ساتھ جو سانحہ ہوا ہے اس کو بیان کرنے کے لیے. تو اس میں کرداروں کی بھی ضرورت تھی. اسے کمپیکٹ رکھنے کے لیے بھی مجھے یعنی بجائے اس کے کہ میں ایسا بیانیہ رکھتا کہ اس کا راوی باہر سے لے کے آتا اور وہ اسے بیان کر رہا ہوتا, تو اس میں یہی ناول آپ کا بہت بڑا ہو سکتا تھا. لیکن اسے کمپیکٹ رکھنے کے لیے کیپسول کی صورت میں چھوٹا تاکہ رہے, اس میں راوی مجھے بدلنے پڑے. اور راوی چونکہ وہ صرف منظر بیان کر سکتا ہے جس تک اس کی نگاہ جا رہی ہوتی ہے, اسے وہ دوسرے کے لیے تفصیلات دینے کی ضرورت نہیں رہتی. تو اس میں مجھے یہ سپورٹ کی ان راوی نے کہ وہ صرف وہ بیان کر رہا ہے, راوی جو بیان کر رہا ہے تو وہ واقعہ کو ظاہر نیکسٹ کے ساتھ جوڑ رہا ہے. تو یوں اس کے بنیادی طور پہ اس کے کانٹینٹ کی بھی ضرورت تھی اور اس کے راویوں کی بھی ضرورت تھی کہ وہ اس کو میں لے کے ہوں. اسی سلسلے میں ایک میں بات کہنا چاہوں گا جو شاہد صاحب کے فکشن کے حوالے سے. انہوں نے اس ناول میں بالکل ٹیکنیک کا ایک نیا تجربہ کیا ہے, وہ ہے مسودے کی ٹیکنیک. اور میں کام بھی کروا رہا ہوں اپنے اسٹوڈنٹ سے اس موضوع پر کہ اردو ناول میں جو مسودے کی ٹیکنیک استعمال ہوئی ہے. ان کا ناول 2007 میں آیا اور اس کے بعد 6-7 ناول ہیں جن میں یہی مسودے کی ٹیکنیک استعمال ہوئی ہے. فاروقی صاحب کے ناول میں استعمال ہوئی ہے, انیس اشفاق کے ناول میں, عاصم بٹ کے ناول میں یہ استعمال ہوئی ہے, خالد جاوید کے ناول میں استعمال ہوئی ہے. تو یہ ایک اس سوال کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ 21ویں صدی میں یہ جو مسودے کی دریافت کر کے اس کی بنیاد پر ایک کہانی لکھنے کا ہے. اور لیکن یہ کریڈٹ شاہد صاحب کو جاتا ہے کہ ابھی تک ہو سکتا ہے اس سے پہلے کوئی ہمیں اردو میں مثال مل جائے, ابھی ہمیں نہیں ہے. تو یہ ایک ان کی میرا خیال ہے ایک بنیاد گزار ہیں اس حوالے سے ایک ٹیکنیک کے, اور انہیں اس کو سمجھا. ظاہر ہے جو ٹیکنیک کا مسئلہ ہے وہ میرا خیال ہے ٹیکنیک کا مسئلہ فکشن میں ہمیشہ سے رہا ہے, لیکن اب جو ناول نگار ہیں وہ اس ٹیکنیک کی افادیت اور اس کی اہمیت سے زیادہ واقف ہو گئے ہیں, جس کو وہ ظاہر میٹا فکشن بھی کہا جاتا ہے کہ وہ کس طرح فکشن کے شعور رکھتے ہوئے آپ فکشن کے جو زیادہ سے زیادہ امکانات ہیں ان کو سامنے لا سکیں. تو بہرحال وہ ایک بہت ہی اردو کے چند اہم ترین ناولوں میں شامل ہے جو انہوں نے لکھا ہے. اور ہم چاہیں گے کہ ہاں آخر میں ایک سوال پوچھا, اب باقی ڈاکٹر نجیبہ صاحب کہیں ضرور پوچھیں, اخلاق صاحب ہیں, مجاہد مرزا صاحب ہیں اور دوسرے اب آپ بیٹھے ہیں, کہ آپ آگے کیا کر رہے ہیں چونکہ آپ کے ساتھ سیشن ہے. تو کیا آپ ایک ہی ناول لکھا 2007 میں, تو لوگ تو ہر دوسرے تیسرے سال یا سال میں 2 ناول لاتے ہیں, ایک ہمارے ایسے بھی ہیں جو ایک سال میں 4 ناول لاتے ہیں. تو آپ اصل میں تھوڑا سا میں اپنے لیے مشکلات میں نے خود پیدا کی ہوئی ہیں, جس وجہ سے شاید آگے بڑھنا, ایسا نہیں کہ میں نے شروع نہیں کیا ہوا ناول, لیکن اپنی مشکلات کی وجہ سے میں شاید اتنا جلدی نہیں لکھ پاؤں. تو جوں وہ اگر میں اسے مکمل کر سکا اور وہ مختلف ہوا تو وہ ضرور چھپے گا, اور اگر نہ مختلف ہوا تو شاید وہ کبھی بھی نہ چھپے. جی جی ہمیشہ صاحب آپ کی بطور نقاد بھی فکشن پر گہری نظر ہے. آپ اپنے معاصر فکشن کا بہت گہرا مطالعہ رکھتے ہیں اور آپ نے پورے اردو فکشن کو خوب اچھی طرح دیکھ رکھا ہے. تو فکشن لکھتے ہوئے آپ کا یہ نقاد فکشن جو فکشن کا نقاد ہے وہ اس سے کیسے معاملہ کرتے ہیں, کیسے اسے ٹرخاتے ہیں؟ تو یہ بڑا مشکل کام ہے. اور اصل تو نقاد جو جیسے منضبط نقاد کہتے ہیں وہ تو ہمارے سامنے بیٹھے ہیں, اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ میں نے تو فکشن کو سمجھنے کے لیے تنقید کی طرف گیا تھا, اور اس کے جو بھید ہیں تخلیق کے اور ان کو سمجھنے کے لیے بھئی کیسے اس کو. اچھا لطف یہ ہے کہ جب بھی میں ایسے کرتا ہوں تو وہ مجھے یوں لگتا ہے جیسے جو لکھنے کا عمل ہے, جو آپ کا کریٹو پروسیس ہے, یہ کسی اور جگہ رہ جاتا ہے, اور جو کچھ آپ پہلے ضابطے بنا رہے ہوتے ہیں وہ ہر دفعہ ٹوٹ جاتے ہیں. تو یہ بہرحال میرا خیال ہے کہ جس وقت میں لکھنے کی طرف راغب ہوتا ہوں تو میں وہ بھی بھول جاتا ہوں جو میں نے لکھا ہوتا ہے تنقید میں. اس لیے, اور میرا خیال ہے کرنا چاہیے, یہ تخلیق کار کا حق ہے, اور یہ اگر وہ نہیں کرے گا تو اس کے لیے اگلا راستہ صاف نہیں ہوگا. اسے ہر وہ اصول توڑنا ہوتا ہے جو وہ پہلے اپنے طور پہ بھی وہ ڈسکرائب کر چکا ہوتا ہے. تو اس کی گنجائشیں نکلتی رہتی ہیں, آپ کو فوراً سجائی دے دیتا ہے کہ نہیں یہاں سے مجھے نکلنا چاہیے. مثلاً آپ کہتے ہیں جناب ایک افسانے کو اتنے صفحات کا ہونا چاہیے, فرض کریں آپ کبھی یہ کہہ چکے ہوں, تو دوبارہ آپ کہیں کہ نہیں بھائی میں نے تو 25 صفحے کا افسانہ لکھنا ہے, یعنی وہ بن گیا 25 صفحے کو, تو آپ کیا کریں گے, آپ اسے ضائع تو نہیں کریں گے نا. تو ایسا ہی ہوا ہے, ہمارے بہت سارے ناقدین نے بہت سارے اصول بنائے,
لیکن وہ میرا خیال ہے طالب علموں کے سمجھنے کے لیے ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں وہ ہوتی ہیں, لیکن جب تخلیق کار کاغذ کے سامنے ہوتا ہے تو بالکل وہی یوسا والی بات, یوسا نے کہا تھا نا کہ جو میں نے ابھی تک یہ اصول آپ کو بتائے ہیں تو اب آپ لکھنے کے لیے بیٹھے ہیں تو ان سب کو بھول جائیں. تو مجھے بھی وہ سارے اصول جو میں نے پڑھے ہوتے ہیں یا میں نے خود کہے ہوتے ہیں, بنانے کی کوشش کی ہوتی ہے, انہیں بھول کے تخلیق کے سامنے ہوتا ہوں. میں صرف ایک جملہ اس میں اضافہ کروں گا, چونکہ یہ سوال مجھے بھی بہت ایک لگا اہم. یہ ہم کیوں سوچتے ہیں کہ تنقید اور تخلیق پاکستان اور بھارت ہیں کہ جن کی دشمنی کبھی ختم نہیں ہوگی؟ جس طرح وہ ندا فاضلی نے کہا تھا کہ ہر آدمی میں ہوتے ہیں 10-20 آدمی. ہماری ملٹیپل آئیڈینٹیٹیز ہیں. جب میں ایک آئیڈینٹی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ ملتا ہوں, کوئی کام کرتا ہوں, تو میں بالکل ایک اور شخص ہوں. جب میں ایک افسانہ لکھنے بیٹھتا ہوں اس ٹیبل پہ تو میں بالکل اور ہوں. اور یہ ہمارے اندر مطلب خدا نے اتنی, ہماری فطرت نے اتنی صلاحیتیں دی ہیں کہ ہم وہ سارے رول ادا کر سکتے ہیں اور اس میں اس کی انٹرونشن بالکل نہیں ہوتی. جی بالکل. جس طرح آپ کا انٹلیکٹ, آپ کا انٹیوشن اور آپ کی امیجینیشن, یہ 3 الگ الگ چیزیں ہیں اور الگ الگ ڈومین میں کام کرتی رہتی ہیں. یہ تو اس وقت ہوگا نا کہ جب نقاد خواب دیکھنا بند کر دیں پھر وہ افسانہ نہیں لکھ سکتے. تو یہ جب لکھنے لگتے ہیں تو وہ خود جو تنقیدی عمل ہے انٹلیکٹ والا, خود بخود وہ دروازہ ہی بند ہو جاتا ہے, مکفل ہو جاتا ہے. تو لہٰذا اسی لیے آپ نے دیکھتے ہیں اکثر جو لکھنے والے ہوتے ہیں, مثلا فاروقی صاحب اچھے شاعر نہیں تھے. شاعری کے سب سے اچھے نقاد خود معمولی درجے کے شاعر یا اوسط درجے کے شاعر, اس لیے کہ وہ دروازہ ہی بند ہو گیا جو انہوں نے تنقید کے اعلیٰ معیارات قائم کیے تھے, وہ تو ایک اور دنیا میں آ گئے. تو اچھا وہ بلکہ صرف یہی نہیں, ایسا تھا کہ جب یہ مٹی آدم کھاتی ہے کیا وہاں پہ ہوا تو اس پہ افتخار عارف نے کہا کہ جناب یہ جو انہوں نے ناول لکھا ہے, لگتا ہے کہ جو ان کا اپنے جو نقطہ نظر ہے قومی, یہ اس سے متصادم ہو گیا ہے اور اس سے باہر نکل گئے ہیں. تو ایسا ہے کہ جس وقت آپ لکھ رہے ہوتے ہیں کوئی بھی فن پارہ, تو وہ ایونٹس کے ساتھ جڑا ہوا اور انسانی صورتحال کے ساتھ جڑا ہوتا ہے. وہاں آپ کے نظریات اگر مداخلت کریں گے تو وہ جو انسانی صورتحال ہے اس کو پوری طرح آپ بیان نہیں کر پائیں گے. لہٰذا آپ اسی کے اسیر ہو کے, یعنی انسانی صورتحال جس میں جیسے آپ کی نفسیات اس کے ساتھ معاملہ کر سکتی ہے, اسی کو بیان کر رہے ہوں گے, تو تب بھی وہ فن پارہ بن سکتا ہے. ان چیزوں کو آپ پچھاڑ دیں گے. بہت شکریہ. دیکھیں جب اپنے فکشن میں وقت کو جہاں چاہیں لے جا سکتے ہیں, لیکن فکشن پہ بات کرتے ہوئے وقت کی پابندی کا خیال وہ مجھے بار بار کہہ رہے ہیں کہ بس کیجئے. تو آپ سب کا بہت شکریہ, ایک مختصر نشست میں آپ تشریف لائے اور شاہد صاحب کی اتنی اچھی اچھی باتیں سنی. بہت شکریہ.